مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. صلی اللہ یا امام ارشاد فرماتے ہیں کہ عشق پروردگار، محبت پروردگار ایک ایسی آتش ہے، ایک ایسی آگ ہے جس میں خود انسان جل جاتا ہے. خوب یہ عشق میرے وجود میں ہے یا نہیں ہے؟ میں خدا سے ملاقات چاہتا ہوں یا نہیں چاہتا؟ آپ بولیں گے مولانا صاحب خدا سے کہاں ملے، خدا سے ملنے کہاں جائیں، خدا کسی جگہ پہ تو نہیں ہے. نہیں، انسان، وجود انسان کا، اس وجود، وہ وجود کہ جو کسی کا محتاج نہیں ہے، اس وجود کے تحت میں ہے نا، وہ خالق ہے. ہم سب اس کی مخلوق ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہی کی طرف آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف. لیکن جو آئے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اس سے دور ہیں یا اس کی حکومت سے دور ہیں، اس کی سلطنت سے دور ہیں. ایسا نہیں ہے. سلطنت اسی کی ہے، عالم اسی کا ہے، سب کچھ اسی کا ہے. ہمارا اپنا ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اس کا. اس نے خلق اس لیے کیا، حدیث قدسی میں بیان ہوتا ہے کہ میں نے اے بنی آدم تمہیں خلق کس لیے خلق کیا. خدا خود کہتا ہے کہ میں کنتو کنزن مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا جاؤں، میں نے نور محمد کو خلق کیا. درود بھیج دے محمد والے اللہ صلی اللہ علیہ محمد. خدا اپنے آپ کو پہچانوانا چاہتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لیسا کا مثل ہی ہے، غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کی صفات آپ کے سامنے ہے. مگر وہ چاہتا ہے کہ مجھے پہچانو. اس نے اپنی پہچان کے لیے 1,24,000 نبی بھیجے. اس نے نبیوں کو بھیجا، انسان کو تربیت کرے، انسان کو کمال پہ لے کے جائے. لیکن اس پورے سسٹم میں کہیں بھی کوئی نبی آیا، اس نے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم مجھے پہچانو، نہ کہا خدا کو پہچانو. اللہ الہ الا اللہ، ایک خدا کی عبادت کرو، خدا کی طرف جاؤ. اب ظاہر ہے جب خدا کی طرف بڑھ رہے ہیں تو دوسری طرف ایسا نہیں ہے کہ آپ کو آرام سے بڑھنے دیا جائے گا. وہیں سسٹم دوسرا بھی ایکٹیویٹ ہے. وہ کون سا ہے؟ وہ شیطان کا سسٹم، نفس کا سسٹم، خواہشات کا سسٹم. یعنی بیریئر اتنے زیادہ ہیں کہ اس تک پہنچنا آسان نہیں ہے. اگر اس تک پہنچنا آسان ہوتا تو اصل نبیوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، لوگ ایسے ہی پہنچ جاتے ہیں. اللہ جانتا تھا کہ اس کو ضرورت ہے کہ کوئی ان کو لے کر آئے. اب جو لے کر آئے گا تو لے کر کوئی آنا آسان ہے؟ یہاں سے آپ روڈ کارنر تک چلے جائیں، آگے آپ غازی چوک تک جانا ہے، آگے ابھی مثلا مٹی ہے، پانی ہے، گڑھے ہیں، وہ بیریئر ہے، رکاوٹ ہے، سموتھ نہیں ہے. تھوڑی دیر بھی جانا ہے تو رکاوٹ ہے. انسان جس مادے میں پیدا ہوا ہے اس مادے میں رکاوٹیں ہیں. مثال کے طور پر آپ فجر میں اٹھنا چاہتے ہیں نماز میں، وہ اتنا آسان ہے نہیں اٹھانا. نیند پیاری ہے، رات کا ٹائم ہے، زیادہ رات کو کھانا کھا لیا ہو، موسم فلال ہو، ہر چیز ہے. چیزیں کیا ہیں؟ رکاوٹ ہے. ہر کام میں جو کمال پہ لے کے جاتا ہو، چاہے وہ دنیاوی کمال کیوں نہ ہو. مثال کے طور پر آپ فرسٹ آنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ کا جی پی اچھا ہو، آپ چاہتے ہیں آپ کی پوزیشن ہو. وہ آسان کام ہے، وہ محنت کرنی ہے. محنت کرنے کے لیے پڑھنا زیادہ ہے، پڑھنے کے لیے ٹائم چاہیے، ٹائم کے لیے دماغ چاہیے، دماغ کے لیے فرصت چاہیے. ساری چیز رکاوٹیں ہیں. دنیا بیریئر ڈالتی ہے، ہر کمال میں رکاوٹ ہے، بیریئر ہے. دنیا کا کمال لینا ہو چاہے باطن کا کمال لینا ہو، بیریئر ہے. بیریئر کے بغیر کمال تک پہنچنے کا مزہ بھی نہیں ہے. مزہ بھی نہیں ہے. مطلب ایک آدمی جب سبھی اگر کام فرسٹ آ جاتے تو کوئی فرسٹ آنے والے کی تعریف ہی نہیں کرتا. آج کیوں جو ٹاپ پر اگر آیا ہے، کسی نے اچھی ڈگری لی ہے، کوئی اچھا ڈاکٹر ہے، کوئی اچھا انجینئر ہے، کوئی اچھا مطلب کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں دنیا کی جو بھی پوسٹ ہے، اگر کوئی کسی جگہ پر اچھا ہے تو لوگ اس کی کیا کرتے ہیں؟ تعریف کرتے ہیں. کیوں تعریف کرتے ہیں؟ کیونکہ اس نے ان تمام بیریئرز کو توڑا ہے. وہ بھی چاہتا تو سوتا رہتا، مگر وہ سویا نہیں، اٹھ کے پڑھائی کی ہے. وہ بھی چاہتا تو بھاگتا نہیں، کتابیں نہیں کھولتا.
اسی طرح جو شخص اپنے باطن کی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے اس کا ذکر صرف دنیا نہیں کرتی ہے، اس کا ذکر پھر دوسرا عالم بھی کر رہا ہوتا ہے۔ آسان تھا مدینہ میں رک جانا، آسان تھا، سب کچھ تھا، مگر سید الشہداء امام تھے، وہ ویسے بھی کمال پہ تھے، لیکن امام چاہتے تھے کہ قیامت تک کا انسان میرے ساتھ کمال پہ آئے۔ اس کمال تک پہنچانے کے لیے امام نے سارے بیریئر توڑ دیے، اور نہ صرف تنہا آئے بلکہ اپنے گھر والوں کو لے کر آئے۔ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ امام کے بچے امام کے گھر پہ تھے، نہیں، چھوٹے بچے کو لے کر آئے تاکہ کل کو دنیا اپنے چھوٹے بچوں کو تیار کر سکے، بڑے جوان کو لے کر آئے، بھائی کو لے کر آئے۔ آج اگر ہمارا کوئی ہمارا مطلب دنیا میں بھی کوئی مر جاتا ہے، مطلب کوئی شہید نہیں ہو، اللہ کے راستے پہ نہ ہو، ویسے بھی مر جائے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم ہمیشہ امام حسین کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم جوان ہمارا کوئی حادثے میں مر جائے، ہم کہتے ہیں کہ علی اکبر پر قربان ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ امام نے ایسے پیرامیٹرز فکس کر دیے کہ تم اپنی زندگی میں کمال ڈھونڈنا چاہتے ہو تو کربلا کو دیکھو، کربلا کی طرف نگاہ، کربلا تمہیں ہر جگہ نجات دے گا۔ یہی کربلا ہے کہ جس نے ایسے لوگ پیدا کیے کہ آج مرنا چاہتے ہیں، خدا کی راہ میں وہ مر جائیں تو خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ایسا تم گمان نہیں کرو کہ جو اللہ کی راہ میں مارا گیا وہ مردہ ہے، بل احیاء، بلکہ زندہ عند ربہم یرزقون۔ یہ پیرامیٹرز قرآن ڈیفائن کر رہا ہے۔ رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ہر چیز ہے، مگر جو ان پیرامیٹرز کو طے کرتا ہے اور رکاوٹوں کو ہٹاتا ہے، آج اسی کا نام ہے دنیا کے اندر۔ آج آپ کے سامنے، آج کیوں آپ ایسی شخصیات کو دیکھتے ہیں کہ جو اپنا سب کچھ لٹا؟ سید حسن نصر اللہ اپنے سے پہلے اپنے جوان بیٹے کو بھیجا، وہ اپنی اولاد کو پہلے بھیجتا ہے، خود بعد میں جاتا ہے۔ دنیا کیا کرتی ہے؟ دنیا میں کوئی کسی ڈیزگنیشن پہ، پوسٹ پہ، وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے بچوں کو سیو کرتا ہے، سب سے پہلے سیو کرتا ہے، پھر خود بھی سب سے پیچھے رہتا ہے۔ مکتب حسین ایسا نہیں، یہاں پر 13 سال کا بچہ بھی رات کو انتظار کرتا ہے کہ صبح میری باری کب آئے گی۔ وہ بھی بہت فرق ہے اس کی شناخت میں اور ایک عام شخص کی شناخت میں، بہت فرق ہے۔